إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ آل عمران کا نصف ثانی کا بھی دوسرا حصہ شروع ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے درس میں کہ اب مسلسل 60 آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہیں، جن میں سے کچھ آیات گزر بھی چکی ہیں، اور یہ 6 رکوع مکمل غزوہ احد کے حالات پر اور غزوہ احد کے درمیان اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کی اصلاح کے طور پر اس میں آیات آئیں، تاکہ مسلمان مستقبل میں اپنا ڈسپلن لوز نہ کریں، اور مستقبل میں آنے والی بڑی بڑی فتوحات سیدنا عمر کے دور میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں آنے والی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے اصلاح کا پہلو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بالخصوص اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے موجود رہے. تو آیت نمبر 137 سے آج شروع کریں گے. 136 ہو چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض. اب کافروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی، اے کافروں تم سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں. فسیروا فی الارض، تو سیر کر کے دیکھو زمین کے اندر. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دعوت حق کو جھٹلایا. تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں طویل خاص کے اعتبار سے تو ان کو پرٹیکولر ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ تر سورس آف انکم جو ہے عرب کے لوگوں کا وہ تجارت پہ تھا، تو شام کے پاس اور مکہ شریف سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستوں میں ان قوموں کے کھنڈرات دیکھا کرتے تھے جو آج بھی موجود ہیں، قوم عاد، قوم سمود، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے نبیوں کی دعوت ٹھکرانے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس معاملے میں پہلے بھی گزری ہے. تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کتنی ہی پہلے قومیں ہلاک ہوئی جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اس میں ہدایت اور واعظ و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ پرہیزگار سے مراد قرآن کے کانٹیکسٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہوگا، جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہے وہ پرہیزگار ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. قرآن کے شروع میں ہے ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس کا مطلب کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. پھر اس قرآن کا کیا فائدہ ہوا اگر یہ صرف مسلمانوں کو پرہیزگاری، مسلمانوں کے جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، تو اصل تو ہدایت کافروں کو ضرورت ہے. تو متقی کا مطلب ہے، پرہیزگار کا مطلب ہے بچنے والا، جو واقعی زمین و آسمان کی ساری نشانیوں پر غور کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر اور ان تمام فیکٹس کے ذریعے اس رزلٹ پہ پہنچ جائے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، میں بغیر بنائے کسی کے نہیں بنا. تو جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ قیامت والے دن یا کسی آنے والے دن کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. میں اپنی موت سے پہلے اس کو تلاش کروں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں.
جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی، تو آپ دیکھ لیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، ایران میں رہتے تھے، کہیں سے دعوت پہنچی یہودیت کی، الہامی دین لگا، تورات پڑھی، دل اٹریکٹ ہوا تو دعوت قبول کر لی، یہودی ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد عیسائی راہبوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہودیت کی جو اس وقت لیٹسٹ فارم ہے وہ عیسائیت ہے۔ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام موسوی دین کو ہی آگے لے کر چلے، موسوی دین کے مجدد کی شکل میں اور نبی بن کر اور رسول بن کر آئے تو وہ عیسائی ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہیں سے یہ خبر سنی کہ مکے کے اندر ایک شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو انہوں نے عیسائی راہبوں سے یہ بات سن رکھی تھی جو کہ آج بھی انجیل میں گاسپل آف جان، یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 14 باب نمبر 14 کے اندر، چیپٹر نمبر 14 کے اندر آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے، اس وقت جو انجیل موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ان باتوں کو سننے کے، جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ تمہیں وہ تمام باتیں سکھائیں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا۔ اور یہ سیم آیت قرآن میں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرماتا ہے۔ اور پھر گاسپل آف جان میں آگے چل کے آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی دنیا میں میرا نام روشن۔ اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ بلیوز ان جیسس کرائسٹ۔ اسلام، کرسچینٹی، عیسائیت کے علاوہ واحد دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے۔ یہودی تو ان کو دجال اور ولد الزنا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہندوازم کے ماننے والے لوگ عیسیٰ بن مریم کو نہیں مانتے، پارسی نہیں مانتے، سکھ نہیں مانتے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیسیٰ بن مریم اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا درس دیتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں کسی نبی پہ ہم فرق نہیں کرتے، مرتبوں کا فرق ہے لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے جس طرح امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اسی انٹینسٹی کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے کہ آج 2.25 ارب عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے یا کارٹون بنانے والوں کو سپورٹ کیا، لیکن کسی ایک مسلمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے نبی کا کارٹون بناتے ہو ہم تمہارے نبی کا بنائیں گے، نہیں۔ یہ تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام پروفٹس کا ادب اور احترام، کیونکہ دین کھڑا ہے انبیاء کے اوپر، انبیاء کی توہین ہوگی تو دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے جو واقعی بچنا چاہے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن پاک میں اہم ترین آیت ہے خصوصاً آج کے مسلمانوں کے اعتبار سے، سورہ آل عمران کی 139 نمبر آیت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مت ہمت ہارو اور غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ کرام کو اس وقت تسلی دی گئی، ظاہر ہے کہ تازہ تازہ زخم لگا تھا، غزوہ بدر میں واضح فتح کے بعد، غزوہ احد میں بھی واضح فتح کے بعد چند صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، اور انصار کا تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ پڑی ہو، سارے کے سارے انصار میں کسی کا بھائی فوت ہوا تو کسی کا بیٹا فوت ہوا تو کسی کا باپ، پورا کا پورا مدینہ شریف جو ہے وہ غم کی فضا کے اندر تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، ولا تہنوا، مت ہمت ہارو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، جو ہو گیا وہ ہو گیا، وانتم الاعلون، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن بن جاؤ تو تمہاری ہی سربلندی ہوگی۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی اگر ہم سچے مؤمن بن جائیں تو ہم غالب ہیں کفار کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج کافر یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب ہے۔
ولا تہنوا، مت ہمت ہارو، ولا تحزنوا، اور مت غم کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن ہو تو پھر مومن ہی، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مومنین کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں لوگوں کو رزق دیتا ہے، ان کے وسیلے سے نہیں، یہ جو لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے۔ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ موجود ہے، مواحد، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ ایک مواحد کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ حدیثیں بیان کر کے تو اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی طرف بلاتے ہیں، ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ ان بزرگوں کی وجہ سے نہیں رزق مل رہا، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مواحد اور کون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ یہ ہم خود ولایت کی ڈگریاں نہیں لوگوں کو بانٹ سکتے، اور خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو تلے ہوئے ہیں اپنی ذاتی تعظیم کروانے پر، اپنے ہاتھ اور پاؤں چمواتے ہیں خود کہہ کر، اپنے وضو کا جھوٹا پانی لوگوں کو پینے کے لیے دیتے ہیں، اور مثالیں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں وہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الصلح چیپٹر کے اندر، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے، لیکن کسی صحابی نے اس کو دلیل بنا کے اپنے تبرک کا پانی تابعین کو نہیں دیا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، سیدنا ابوبکر کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، ہم کیسے پروفٹ والا ٹائٹل لے سکتے ہیں؟ تو وہ مثالیں دے کر اس طرح کا پروٹوکول لینا سخت گستاخی ہے، اور پھر اپنے آپ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی دنیا میں عاشق رسول ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں محب رسول بنے، عاشق رسول نہ بنے۔ عاشق بازاری لفظ ہے، نٹوریس ورڈ ہے۔ عربی زبان میں عشق کہتے ہیں اس محبت کو جو شہوت کے ساتھ ہو۔ عشق بیوی سے ہو سکتا ہے، ماں کے ساتھ کسی نے نہیں کہا کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے۔ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا محب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر اے مسلمانوں آج تمہیں چوٹ لگ گئی ہے غزوہ احد میں، تو بالکل اس طرح کی چوٹ اس قوم کو اس سے پہلے لگ چکی ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں کافروں کو بھی تو چوٹ لگی تھی، 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ تو آج اگر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں تو تم اس وقت کو یاد کرو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارا پلڑا بھاری کیا تھا، آج اگر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو ہار جیت کے دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری تو کبھی تمہارا بھاری۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہیں ہی فتوحات ملیں گی، جب کبھی تمہارا ڈسپلن لوز ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ فتح والی جو خوشخبری ہے وہ تم پر پھر اپلائی نہیں ہوگی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دے۔ لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے، لیکن یہ ترجمہ اردو لینگویج کے اعتبار سے غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے تو علم میں پہلے ہی ہے، تو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ بنے گی اللہ تعالیٰ واضح کر دے، لوگوں پر ظاہر کر دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ تم میں سے چن لے جن کو اس نے شہادت کے درجے پر فائز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر اگر تکلیف آئی بھی ہے تو یہ بھی ستے خیر ہیں، شہید ہوگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے ایمانی جوہر کو بھی نکھار رہا ہے، اور قتال میں تم سے جو غلطیاں ہوئیں اب ان غلطیوں سے سبق سیکھو گے، آئندہ آنے والی جنگوں میں تمہیں جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمانوں نے پھر کئی سال تک کوئی بھی شکست نہیں کافروں سے کھائی۔ غزوہ خندق آیا، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا، فتح مکہ کا موقع آیا، غزوہ حنین کا موقع آیا، پھر سیدنا عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی کے دور میں
جو ہے وہ پھر رشیا فتح ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ فتوحات کی پھر ایک چین شروع ہوئی ہے جو 300 سال تک چلی ہے، پھر مسلمانوں کا دی بیسٹ دور. لیکن وہ لرننگ یہیں سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ایمان والوں کو ظاہر کرے اور تم میں سے کچھ کو شہداء کے طور پر چن لے. واللہ لا يحب الظالمین. لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. کہیں تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج ابو سفیان اور اس کی فوج کو فتح دی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ کہ دیکھو آج اللہ ہمارے ساتھ ہے تبھی تو مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کیٹاگوریکل اپنا فیصلہ سنا دیا ایز اے یونیورسل ٹروتھ. واللہ لا يحب الظالمین. ظالموں سے اللہ کوئی محبت نہیں کرتا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 13. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور کفار مکہ وہ شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیسے اسے محبت کر سکتا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی ارادہ فرمایا کہ ایمان والوں کے جوہروں کو نکھارے. ان کا یہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ قتال کے معاملے میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے سبق سیکھیں. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے. اب کافروں نے جو اس وقت ہوشیار بازی سے کام لیا وہ ساری چیزیں مسلمانوں پر ایکسپوز ہوئی، اور آئندہ جنگوں میں پھر مسلمانوں نے اس کا خیال رکھا. جس میں سب سے بڑی بات جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل مشورہ یہی تھا کہ مدینے میں رہ کر ڈیفینس آف مدینہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں. لیکن وہ چند جوشیلے نوجوان تھے انصار کے جنہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو شہادت چاہیے، باہر نکل کے لڑیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کا پاس رکھا، اور پھر اس سے اگلی جنگ جب آئی غزوہ خندق، اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ہی عمل کیا گیا کہ مدینہ شریف کے گرد خندق کھودی گئی. اس کی لائیو کمنٹری پھر سورۃ الاحزاب میں آئے گی جا کے. اور وہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کی ایک چین شروع کر دی، اور مسلمانوں نے پھر الحمدللہ کچھ عرصے کے اندر پورے عرب کے پینسلونا کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورا جو ٹرائنگل ہے عرب کی اس کے اوپر مسلمانوں کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا بہت تھوڑے عرصے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے مسلمانوں کے ایمان والوں کے جوہر نکھارے اور کافروں کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں. یعنی پریکٹیکلی جب تک ان تمام تکلیفوں سے نہیں گزرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جو ہے وہ مجنو صحیح مجنو ہے، کون سا دودھ پینے والا مجنو ہے. واقعی جب انسان پر تکلیف آتی ہے پھر ہی پتا چلتا ہے کہ کون اپنے رب کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا ہم تمہیں جنت جو ہے مفت میں ہی بانٹ دیں گے اور تمہاری آزمائش نہیں کریں گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو آزمایا ہی نہیں تھا تم میں سے کون لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد اور کوشش کرتے ہیں. مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون لوگ ہیں جو تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے ایمان ہی چھوڑ جاؤ یا صبر کا دامن چھوڑ دو اور نوح اور ماتم کرنا شروع کر دو، ایسا نہ ہو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور اے مسلمانوں اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے خود ہی. چند جوشیلے نوجوانوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم احد کے میدان میں آگے بڑھ کے جا کے کافروں سے لڑیں گے. تو تمہاری ہی پرسنل خواہش کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے. اس وقت تو تم بڑا جوش دکھا رہے تھے کہ ہمیں موت، شہادت کی موت چاہیے. ان تلقوا، کہ تم ملاقات کرو اس سے، موت سے، اس سے پہلے تم تمنا کر رہے تھے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب تم نے دیکھ لیا موت کو اور تمہارے بالکل سامنے تھی، تم اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. یعنی موت کی تمنا کرنا تو آسان ہے لیکن پریکٹیکلی جب موت سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. جیسے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ایک شخص نے بہت سے کافروں کو قتل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوستی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ اتنے کافروں کو یہ قتل کر رہا ہے جنگ کے اندر، یہ دوستی ہے. اس کو اتنے زخم آئے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی، ولیعوذ باللہ.
ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے نعرہ لگایا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اس نے تو خودکشی کر کے دوزخ کما لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے، خاتمہ بالایمان پر آخرت کا دار و مدار ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ فاسق شخص سے کتنے فاسقوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا۔ حجاج بن یوسف دیکھ لے، جامع ترمذی میں موجود ہے 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا ناحق۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر کہا کرتی تھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی بنو ثقیف میں ایک ظالم پیدا ہوگا، حجاج تو ہے وہ ظالم، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ حجاج جو ہے ظالم شخص تھا، لیکن اللہ نے اس فاسق شخص سے بھی کام لیا، قرآن پاک میں اعراب لگوائے، اور بلکہ انڈیا پاکستان میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم کو اسی نے بھیجا تھا یہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ موت اتنی آسان نہیں ہے، دیکھ لو جب موت سامنے آئی ہے تو اس وقت کتنی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جان تو ہر شخص کو عزیز ہے۔ اب وہ کرٹیکل ترین آیت آ رہی ہے قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب افواہ پھیل گئی تو اس موقع کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ بھائی اس کو بند کر دیجیے موبائل کو، موبائل اگر کسی نے سننا تو پیچھے چلے جایا کریں کیونکہ پھر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں گفتگو کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صحیح بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دوران جب چوٹ لگی تو آپ کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور خون رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک چٹائی کاٹن کی جو ہے وہ جلائی، اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پر رکھی اور اس کی وجہ سے پھر خون رکا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قدر زخم آیا تو اس زخم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لے آئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گیا تو ہم نے آگے کیا جنگ لڑنی ہے۔ حوصلے مسلمانوں کے پست ہو گئے، حتیٰ کہ پھر جب اطلاع آئی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود آواز بلند کی، وہ آگے آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پکار رہے تھے لوگوں کو آؤ جنگ کی طرف، آؤ کافروں کے خلاف قتال کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے صرف 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، 700 کے لشکر میں سے صرف 12 بندے، باقی سب کے سب اس دہشت کی وجہ سے ایسی افراتفری پھیلی کہ بھاگ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا ہے صحابہ اکرام کو۔ آج چند رافضی جو ہیں صحابہ اکرام کے گستاخ انہی چیزوں کو لے کے کہتے ہیں صحابہ تو جنگ میں بھاگ گئے تھے، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھاگ گئے تھے، اور موت کی تلخی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ابھی آئیں گی آیات، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو ہم 1400 سال کے بعد ان کی کلاس لینے والے کون ہوتے ہیں اپنا ایمان برباد کرنے والے؟ تو وہ آگے چل کے آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کرٹیکل آیت ہے جس میں غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوئی تو اس پر تبصرہ ہے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، وہ خدا تو ہے نہیں ہے کہ ان کو موت نہ آئے، ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے دنیا سے جانا ہی تھا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزرے ہیں۔ افا ان ماتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنے قدموں کے بل پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جنگ کرنی ہے؟ تم تو اپنی آخرت کے لیے اللہ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے کفار کے خلاف لڑ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں رائے ہدایت دکھائی، ان کا تو فرض پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ذاتی نفع تو نہیں پہنچا رہے ہو تم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے، اگر وہ
ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پر الٹے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی بھی پھر دین سے الٹے قدم پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا۔ لیکن کیا ہوگا؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو، اللہ کے فرمانبردار بندوں کو جزا دے گا۔ جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اپنا نقصان کر لیں گے، اللہ کا نقصان تو نہیں کریں گے، اور جو ثابت قدم رہیں گے قتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو باب موجود ہے، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہی آیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے اتنے نڈھال ہوئے کہ انہوں نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یہ نہیں تھا جس طرح یہ بعض لوگ توحید کے نشے کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں، صحابی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، غلطی نہیں تھی لگی ہوئی ان کو۔ آپ کو مجھے پتا ہے کہ ہر بندے کو موت آنی ہے، تو حضرت عمر کو نہیں تھا پتا کہ حضور بھی فوت ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو غلطی یہ لگی تھی کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، میرے امتی فلاں فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو یہ ساری فتوحات ہوئی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے فوت ہو گئے؟ یہ وہ سوچ رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو مجھے آپ کو نہیں پتا، مطلب اس طرح کی غلطی لگ سکتی، ان کو کیسے غلطی لگ گئی؟ تو یہ ان کی اجتہادی غلطی جو ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ تو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ میری زندگی میں ہوگا یا میری وفات کے بعد ہوگا۔ تو حضرت عمر یہی سمجھتے تھے کہ حضور کی زندگی میں ہوگا، لیکن وہ معاملات حضرت عمر کی دور خلافت اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جا کے وہ پریڈکشنز جو ہیں وہ پوری ہوئیں۔ تو سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اب کون حضرت عمر کے پیچھے لگے؟ ان کو سمجھائے۔ اب سب لوگ جمگٹا بنا کر، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کے گرد جمع ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں گئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، کفن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور کو وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو۔ اور اسی کو دلیل بنا کے میرا اجتہاد ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قبر رسول پر جاتے تھے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ جو اثر موجود ہے، الموطا امام مالک میں، سنن بہیقی میں، کہ قبر رسول پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو جنت الفردوس میں، آپ کا جسم مبارک قبر کے اندر ہے۔ تو یہ اسی پر وہ اجتہاد کرتے ہوں گے، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی رسول اللہ کو کہا تھا اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، حالانکہ آپ کی روح مبارک تو نکل چکی تھی۔ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جو میں نے بڑے علماء کو بتایا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا، اس سے پہلے کسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہمت دی، باہر آئے، مسجد نبوی میں آ کر سیدنا عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جمگٹا اکٹھا کیا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں تلوار اٹھا کے کہ جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے منبر پر اور انہوں نے کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل رسپیکٹ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ تھی، آپ کے علاوہ کوئی اور شخص وہاں خطبہ دیتا تو شاید لوگ متوجہ نہ ہوتے۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ منبر پر کھڑے ہیں تو سیدنا عمر کو اکیلا چھوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور پہلی بات یہی کی کہ لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور آپ نے صرف بات نہیں کی
پھر امت کو درس دیا کہ میری بات بھی نہ مانو جب تک میں قرآن اور حدیث سے دلیل پیش نہ کروں. تو اپنے دلیل پر پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت اس وقت تلاوت کی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں, افإن مات, اگر ان کو موت آ جائے یا یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ ہم آیت پہلی دفعہ سن رہے ہیں, یہ آیت ہم سے اوور لک ہو چکی بھی تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی, انہوں نے یہ آیت پڑھی, اور دیکھیں یہ آیت نازل تو ہوئی تھی غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں, لیکن اس کی ضرورت کہاں پر پڑی؟ اور جب یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر میری ٹانگیں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکیں. یہ تو آج ہم گستاخ ہیں کہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حنفی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے, ہم تو شافعی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے, ہم تو مالکی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے. ہماری ٹانگیں ہمارا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں اور ہماری زبان گستاخیوں پہ بھی اتر آتی ہے کہ ہم کیا کریں, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں, دھڑم سے گر پڑے آیت سن کر. اور آگے الفاظ ہیں بخاری کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر پڑے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بار بار یہی آیت سناتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت بھی تلاوت کی سورہ الزمر کی, انک میت وانہم میتون, یہ بھی صحیح بخاری میں دوسرے چیپٹر کے اندر موجود ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے, اور یہ جو کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے, پھر قیامت والے دن آپ لوگ آپس میں جھگڑو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر افواہ پر یہ آیت نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی دین چھوڑ دے گا اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. اب اللہ تعالیٰ مزید ایک عقیدہ کلیئر فرما رہا ہے یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں, یہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزگی حیات کو ایڈریس نہیں کیا, وہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کے تحت آدھے پونے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں, تو آپ وہ سن سکتے ہیں. وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ حیات النبی کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں, اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے حیات النبی پر وفات کے بعد, لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں. جبکہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سی زندگی قبر میں گزار رہے ہیں. تو یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ, جس کا ہمیں شعور نہیں, اور جتنا شعور ہے کہ آپ کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے, آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک محل دکھایا گیا, اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھے چھوڑ دو میں اس محل میں داخل ہو جاؤں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابھی آپ کے دنیا میں چند دن باقی ہیں, آپ اپنی دنیا کی زندگی گزار کر اسی محل میں آئیں گے جو جنت الفردوس میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں آپ کی روح مبارک ہے, جسم مبارک بالکل صحیح سلامت حالت میں مدینہ شریف میں موجود ہے. ہم جب بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا قبر پر جا کر, اللہ تعالیٰ ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے. تو مزید حیات النبی کے عقیدے میں کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ والا لیکچر سن لے. تو اب یہاں عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی نفس کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے مگر اللہ کے اذن سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کروانا ہے اور اس سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے اذن کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات بھی مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈا کرتی, آپ جب تک دین مکمل نہ کر لیتے آپ کی جان کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. کتاب مؤجلہ, اور موت جو مقررہ وقت پہ لکھی ہوئی ہے, کسی کی موت کوئی نہیں ٹال سکتا جب آ جائے گی تو, اور جس کی آئی نہیں ہے اس کی کوئی موت لا نہیں سکتا.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، جو کوئی شخص دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا طالب ہوگا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، ہم اس کو پھر آخرت میں سے دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا اللہ سے طلب نہیں کی جا سکتی، مراد یہ کہ صرف دنیا نہ طلب کی جائے، جو سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو ہے وہ یہی ہوا کرتی تھی. تشہد میں بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتریاں عطا فرما، بھلائیاں، اور آخرت میں بھی عطا فرما. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ہمیں عذاب دوزخ سے، آگ کے عذاب سے بچا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم انقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ جو ربیین تھے، ربیون تھے، اللہ والے تھے، رب والے تھے، ربانی تھے، جو اپنے انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے صحابہ تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں قتال کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کے اوپر صبر کیا اور اس سے ان کی ہمت نہیں ٹوٹی. ایسا نہیں ہوا فما وہنوا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو تکلیفیں پہنچی تھی اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہار مانی. ایسے اللہ والے رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، جو مسلسل انبیاء کرام کے ساتھ رہے. ایسا نہیں کہ سارے ہی تھے، بعض لوگ بھاگ بھی جاتے تھے، لیکن جو پکے ساتھ لگے ہوئے تھے انہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی صحابہ کرام جو گزرے تھے اپنے اپنے انبیاء کے دور میں انہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا تھا. اگر ابھی یہ تکلیف کا وقت آیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمت نہ ہارو. غزوہ احد میں اگر یہ تکلیف پہنچی ہے تو یہ عارضی ہے، ابھی تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کا کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں اور جو ہم سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئیں، اسراف اور زیادتی ہوئی ہمارے کاموں میں، وہ بھی بخش دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور یہ اس طرح کی ملتی جلتی دعا آ چکی ہے جب طالوت کی جنگ ہوئی تھی جالوت کے ساتھ. سموئیل نبی جو تھے، تورات میں ڈیٹیل سے موجود ہے، سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر گزر چکا ہے. تو وہاں جو طالوت کے ساتھی تھے انہوں نے یہی دعا کی تھی، اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. 313 تھے وہ غالب آئے، غزوہ بدر میں بھی 313 تھے غالب آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اس جنگ میں وہ ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے کفار کے مقابلے میں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تو اجر دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اجر ان کا باقی ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام روشن رکھا. دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 5000 سال ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 3500 سال گزر چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں. آج بھی ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کی. اور احسان، درجہ احسان میں نے پچھلی دفعہ بتایا حدیث جبرائیل میں بخاری اور مسلم میں، جو نیکی کے سمم بونم کی طرف جاتا ہے، جو ایمینوئل کانٹ کی فلسفی کے اندر ہائیسٹ گڈ، جو شخص بھی ہائیسٹ گڈ کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محسن. پہلا درجہ ہے اسلام، پھر ایمان، اور سب سے اوپر درجہ ہے احسان. تو جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اور ہمیں دنیا میں جس طرح ترقی کرنے کی خواہش ہے، آخرت کے معاملے میں بھی مزید آگے سے آگے بڑھنا چاہیے.
اپنے اعمال میں، کردار میں، اذکار میں. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہی پیچھے جائیں جی ایک وطر بھی ہو جاتا ہے، کون کہنا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. لیکن صحیح بخاری کتاب الوطر کا چیپٹر کھولیں، تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمیشہ سے 3 رکعت وطر پر ہی پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت پڑھتے تھے. 8 رکعت ہوتی تھی تہجد یا تراویح کی اور 3 وطر. تو آپ کا عمومی عمل 3 وطر تھا، ایک بھی ہو جاتا ہے. لیکن احسان کی روش اختیار کریں، 3 وطر پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 تک پڑھیں، رمضان کے علاوہ بھی. تو احسان کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، ڈنگ ٹپاؤ کام نہ کریں، کام تو ہو جائے گا لیکن احسان کی روش اختیار کریں گے. جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ جی مزید بہتر ہو جائے، اس سے مزید بہتر ہو جائے، اس سے مزید بہتر ہو جائے، اور نئے نئے موبائل کنیکشن بدلتے رہتے ہیں، نہیں اس سے مزید سستا کوئی مل جائے، میرے پیسے بچ جائیں. تو اسی طرح ہمیں آخرت کی نیکیاں بھی جوڑنی چاہیے. جس طرح دنیا کی ہم کرنسی جوڑتے ہیں، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی پیروی شروع کر دو گے. اب کیا ہوا تھا؟ کافروں نے اب جب وہ ظاہر ہے کہ ان کو فتح نصیب ہوئی تو اب انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ جی واپس آ جاؤ ساڑھے مذہب تسی ساڑھے دین واپس آ جاؤ. تک لو ہے جناب 4 دن دی چاندنی تھی، ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ دیکھیں غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی، بڑے دعوے کرتے تھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اب دیکھ لو کوئی مدد نہیں آئی اور شکست ہو گئی ہے. اب دیکھ لو، آپ اس کا انجام دیکھ لو اس شکست کی صورت میں. تو یہ دعوت تو عنقریب ختم ہونے والی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس طرح کی افواہیں انہوں نے پھیلانی شروع کر دی. تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، جو تھوڑے دل والے تھے، ان کے دلوں میں بھی وسوسے آنے لگ پڑے. اور دلوں کے وسوسے ظاہر ہے اس پہ تو کنٹرول کوئی نہیں ہے جب تک زبان پہ نہ لایا جائے. گرفت بھی نہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کی معافی کر دی ہے جب تک زبان پر نہ لائے. اس طرح نماز میں بعض اوقات برے خیالات آتے ہیں، ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے جب تک زبان پر نہ لایا جائے. یہ خاص اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں جن کے دلوں میں یہ وسوسے آئے کہ باقی یار دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی داد مبارک شہید ہو گئے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کیوں نہیں کی، کیوں آخر ایسا ہو گیا، تو یہ وسوسے آنے شروع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو اگر تم پیروی کرو گے ان کافروں کی باتوں کی، ان کی افواہوں کی، یردوکم علی اعقابکم، یہ تو تمہیں تمہارے قدموں سے الٹا پھیر دیں گے، دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارے والے ہو جاؤ گے اگر تم پلٹ گئے کفر کی طرف. والعیاذ باللہ. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مشکل کشا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے تو اب تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو. یہ ٹائم کے لیے تھا، فار ٹائم بینگ تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے تکلیف آئی، انشاءاللہ آگے فتوحات آئیں گی. اور کیا آئیں گی؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے تمہارا. اور ڈال دیا، اسی وقت ڈال دیا، ایسا رعب ڈالا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسی پوزیشن میں تھے کہ اس وقت وہ تھوڑی سی ہمت کرتے تو شاید رزلٹ کوئی اور ورسٹ ہو جاتے، لیکن ایسا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ وہ وہاں سے چلے گئے. بس ٹھیک ہے ہم نے بدلہ لے لیا، واپس چلے گئے. اور راستے میں انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ واپس آ کے مکمل طور پہ ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. اور وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 کا لشکر لے کے ان کے پیچھے گئے، 7-8 میل تک ان کی پھر پیچھا کیا. ان کو جب گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو وہ پھر بھاگ گئے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. بعض روایتوں میں 5، بعض میں 6. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، کہیں بھی کو نماز میرا امتی پڑھ سکتا ہے. مجھ پہ ختم نبوت کیا گیا. اس میں ایک یہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، 1 مہینے کے رعب سے اللہ نے میری مدد کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میری فوج 1 مہینے دور ہو تو کافروں کے دل پہ اس کا رعب پڑ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت دی ہے جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں یہ فضیلت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے. کیوں؟ بما اشرکو، ان کے شرک کی وجہ سے. کیونکہ مشرک تو ہوتا ہی بزدل ہے،
مواحد جو ہے وہ بہادر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے شرک کی وجہ سے ہم تمہارا روب ڈال دیں گے. ولم ينزل به سلطانا, وہ شرک کر رہے ہیں جس کی ہم نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے, اپنی مرضی سے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اور پھر سامنے جو اپنے حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. بھئی وہ صراط الذین انعمت علیہم جن کی سرحد اتری ہے وہ تو صرف صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ اہل بیت جن پر تیرا انعام ہوا. الفاظ ہے ہوا, ہوگا نہیں. ہوگے والے جو لوگ ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے, کیونکہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے. یہ دونوں مل کے کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے, اہل حدیث ان کے بزرگوں کو غلط کہتے ہیں. ادھر تو ہر فرقہ دوسرے کے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے, تو ہم کس کو ولی مانے اور کس کو ہم کہاں جائیں, کس دیوار کے ساتھ سر پھوڑیں. ہاں صحابہ کرام اہل بیت ان پر تو اجماع ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں, اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی ہم نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ ہے اب دوزخ کی آگ. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور ان ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ سب سے بڑا ظالم کون؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اب یہ بہت کریٹیکل بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا احد کے میدان میں بھی, جب تم قتل کرتے جا رہے تھے کافروں کو. اللہ نے تو فتح دے دی تھی. اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں فرشتوں کے ذریعے 3000 فرشتوں سے مدد کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی تھی. کافر تو بھاگ گئے تھے غزوہ احد میں, لیکن غلطی کس کی؟ تمہاری. وہ آگے آ رہا ہے. تو یہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی مدد تو آئی نہیں, مدد تو آئی تھی. اے مسلمانوں یاد کرو, اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا غزوہ احد میں. اذ تحسونہم باذنی, جب اللہ کے اذن کے ساتھ تم کافروں کو تحقیق کر رہے تھے. حتی, یہاں تک کہ وہ کریٹیکل موڑ آیا. اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر, تم نے تھوڑا سا ڈھیلا پن اور ڈسپلن لوز کیا اور اپنے معاملے میں جھگڑ پڑے. اور میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے, عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ساتھ احد پہاڑ کے سامنے چھوٹے سے ٹیلے پر, اس وقت بھی ٹیلا وہ موجود ہے الحمدللہ, میں نے زیارت کی ہے اس کی ٹیلے کی. احد پہاڑ اور اس ٹیلے کے درمیان ہی شہدائے احد کی قبریں بھی موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے اوپر 50 تیر اندازوں کی سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ دیکھو کہ ہماری ٹکا بوٹیاں چیل کوے اٹھا کے لے گئے ہیں, جب تک میں حکم نہ دوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. لیکن جب کافروں کی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو 50 میں سے 35 صحابہ کرام نے یہ اجتہاد کر لیا کہ یہ تو شکست کی صورت میں تھا, اب تو فتح ہو چکی ہے, تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے اترے. سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور 15 صحابہ مزید ساتھ وہ نہیں اترے. وہ چیختے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو ہم نے نہیں اترنا, نہیں اترنا, نہیں اترنا. لیکن وہ اتر گئے, اور وہ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا. پھر خالد بن ولید جو کیولری کہتے ہیں انگلش میں, جو گھوڑوں کی جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیولری کا ہیڈ, انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو درے کے پچھلی طرف سے آ کے مسلمانوں کو سینڈوچ بنا دیا. ادھر بھی کافر اور مسلمان بیچ میں سینڈوچ بن گئے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دان مبارک شہید ہوئے اور وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ آ چکا تھا. حتی اذا فشلتم, لیکن تم نے ڈسپلن لوز کیا, تھوڑی سی غلطی تم نے کی. وتنازعتم فی الامر, اور تم نے امر کے اندر جھگڑا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا, اس میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعصیتم, اور تم نے نافرمانی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم, تب بھی ان کو بینیفٹ نہیں ملا. ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہتا چلو حضور موجود ہے میں ان کی غلطی معاف کر دوں. لیکن دیکھ لیں
ان کی غلطی کا خمیازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے. آج اگر ہم رسول اللہ کی نافرمانی کریں، آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود بھی نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمیں ان کی دعاؤں سے کوئی نفع پہنچے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاب سے بچ سکتے ہیں؟ یہ میں نے اجتہاداً مسئلہ اس میں سے نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو بھگتنا پڑی صحابہ کو. اور آج ہم یہ کام کریں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث قرآن کی آیات دکھائی جائیں اور ہم اپنے اپنے فرقے چھوڑ کر کتاب و سنت کا منہج اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ کے رکھیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے. اور اسی لیے پیٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جب تم نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو تمہیں بڑی محبوب ہے، یعنی تم نے اپنی جنگ کے اندر فتح دیکھ لی تھی، اس کے باوجود تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ڈسپلن لوز کیا اور جھگڑا کیا آپس میں، اس کی وجہ سے تمہیں یہ شکست آ گئی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دنیا طلبی کریں، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ آخرت کو سمیٹے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اس درے سے نہیں ہٹے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہٹا دیا کہ وہ تمہارا تعاقب کر سکیں. یعنی اس کے باوجود اب ان کے پاس پوری فورس تھی، مسلمانوں کو کچل سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری فیور کی کہ ان کو ان کے دلوں میں ایسا روک ڈالا کہ وہ تمہیں اسی طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ کر بدلہ لے کر وہاں سے چلے گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑا بہت ان کے اوپر کرم فرمایا اس معاملے میں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ ہے وہ آیت، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ لسنس ہے جو صحابہ کو مل گیا. اب کوئی شخص صحابہ کرام کی آج کی ڈیٹ میں کوئی رافضی گستاخی کرتا ہے غزوہ احد کے معاملے میں خصوصاً کہ صحابہ کرام رضوان حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو بھاگ گئے تھے ہم بھی مانتے ہیں، بخاری میں موجود ہے 12 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے. ایسی دہشت پڑی تھی، حضور کی نافرمانی کا عتاب ان پر آیا تھا، لیکن پھر حضور نے ان کو آواز دی تو واپس آئے، اور پھر 70-80 کے قریب لوگ حضور کے گرد جمع ہوئے اور پھر معاملہ دوبارہ سیدھا ہوا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن گستاخان صحابہ کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ صحابہ کرام کی معافی ہوئی ہے کہ نہیں. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے. مومنوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی غلطی معاف کر دی. یہاں میں وہ حدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو اس کانٹیکسٹ میں بڑی ضروری ہے. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے، اس کے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ مصر سے ایک شخص حج کے ارادے سے مکہ شریف آیا اور اس نے کہا کہ تم میں سب سے بڑے عالم کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ابن عمر سے ملیں آپ حج کے موقع پر، رجل صالح. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عمر، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی میدان احد میں جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں بھی حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا. پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ 1400 صحابہ نے حضور کی بیعت کی تھی، اس بیعت میں بھی شامل نہیں تھے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا. انہوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی وہ گستاخ تھا نا صحابہ کرام کا کہ دیکھو تینوں کی تینوں باتیں صحیح ثابت ہوئی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا رک جا ادھر، ان باتوں کے جواب بھی لے جا. یہ تو نے باتیں کی ہیں نا، اس کے جواب بھی اپنے ساتھ لے جا، اپنے مصر والوں کو بھی جا کے بتا. تو نے پہلی بات کی تھی کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان غنی بھاگ گئے تھے میدان جنگ چھوڑ کر، تو بھاگ گئے تھے، لیکن تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا.
माफी कर दी है, तू कौन होता है इसके ऊपर गिरफ्त करने वाला? और दूसरी बात तूने ये कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा बदर में भी हजरत उस्मान गनी मौजूद नहीं थे। तो सुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत उस्मान गनी की बीवी थी, वो सख्त बीमार थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत उस्मान गनी को इजाजत दी थी कि गज़वा बदर में शरीक ना हो और हजरत रुकैया की जो है वो तीमारदारी करें। तो हुजूर की इजाजत से वो मैदान बदर में नहीं आए थे। और तीसरी बात तूने की कि बैत रिजवान के मौका पर वो मौजूद नहीं थे। तो सुन, हम में सबसे बढ़कर मोअज़्ज़िज़ शख्स उस्मान गनी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना नायब बनाकर मक्का शरीफ में भेजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया था कि ये उस्मान का हाथ है। उस्मान के बिहार पर हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बैत ली थी और हुजूर के रिप्रेजेंटेटिव बन के वो मक्के, वो सबसे मोअज़्ज़िज़ शख्स सुलह हुदैबिया के मौका पर, बैत रिजवान के मौका पर है ही उस्मान गनी थे। तो उसका फिर चेहरा लटक गया और कहा कि ये ले अब, और अब ये लेके वापस जा। जो तूने बात की ना, अब इसको जिस तरह मैं आज पंजाबी में कहता हूं, ये ले फक्की, ये फक्की फिर दी हजरत इब्ने उमर ने उनको, ये फक्की ले जा ताकि तेरा आजमा ठीक हो जाए। जो तूने हजरत उस्मान गनी के बारे में ये बकवासात किए थे, देखे उसने किस तरह चीजें तरतीब से इकट्ठी की हुई थी और फिर किस तरह माशाअल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा सालिस सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिफा किया। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये यहां पर मैंने इसको बयान करना जरूरी समझा ताकि इस मामले में जो बदअकीदगी फैली हुई है वो लोगों में क्लियर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इसी आयत पे ही इसको मुकम्मल करते हैं अपने दर्स को। अगली बार मजीद आगे जो आयत आ रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला रहे थे और क्या कुछ हुआ ग़ज़वा उहद के अंदर मजीद, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है, महफिल से उठने की दुआ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।